مشکل ہوتا ہے۔ میں اور آپ آج کس بات کی مولی ہے کہ ہم اتنے بے خوف ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے بڑے برگزیدہ صحابی تھے۔ ان کا وصال ہوا تو ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب ان کے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے تو آپ پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے، صرف ایڑیوں کے بل چل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا بھی اللہ کے نبی پورا پاؤں زمین پہ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے اس صحابی کے جنازے پہ اتنے فرشتے چل رہے ہیں کہ مجھے زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ پھر جہاں سے نبی اور امتی میں فرق بھی دیکھ لیجئے، ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے نبی اور امتی میں فرق ہی نہیں، ہم ان کی طرح ہیں۔ تو اتنے صحابہ سارے جا رہے تھے، کسی نے فرشتوں کو نہ دیکھ سکا، لیکن اللہ کے نبی سے تو فرشتے بھی چھپے ہوئے نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا نا تو وہی صحابی جب حضور علیہ السلام جنازہ پڑھا چکے، اب کہتے ہیں جی جنازے کے اندر جو دعا ہو گئی تو پھر دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جس صحابی کے لیے اللہ کے نبی جنازے میں دعا مانگے، کیا خیال ہے اس کی بخشش نہ ہوئی ہوگی؟ قرآن تو کہتا ہے فصل علیہم ان صلاتک سکن لہم، اللہ کے نبی ان پہ دعا، میرے نبی ان پہ دعا کیجئے، آپ کی دعا ان کے سکون کا باعث ہے۔ اللہ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کے لیے فرماتے ہیں، منافقوں کے بارے میں کہا لا تصلی علیہم، ان کے جنازے پہ دعا نہ کیجیے، ولا تقم علی قبری، ان کے قبر پہ بھی دعا نہ کیجیے، ان کی قبر پہ کھڑے بھی نہ ہوئے، لیکن مومنوں کے لیے کہا کہ ان کے لیے کیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا، جب وہ دفن ہو چکے نا تو حضور علیہ السلام ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر کیا کیا؟ آپ نے سب بخا، حدیث کے الفاظ ہے، تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک تسبیح پڑھتے رہے اور صحابہ کو کہا سب پہ خوو، اس پہ تسبیح پڑھو، خود بھی تسبیح پڑھی، صحابہ کو کہا تم بھی تسبیح پڑھو۔ پھر اس کے بعد کبرا، تسبیح بند کر کے تکبیریں کہنا شروع کر دی۔ تکبیریں کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہ صحابہ تکبیریں کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی تکبیریں کہہ رہے ہیں، آج اگر میں اور آپ قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ دیں، اذان دینا شروع کر دیں تو یہاں پہ بھی فتوے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ مجھے آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کے نبی ہمارے سامنے نمونہ پیش کر رہے ہیں، اللہ کے سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن قبر کی منزل بڑی مشکل منزل ہوتی ہے۔ یہ آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، ایک مرتبہ قبر دباتی ہے ہر کسی کو۔ اللہ کے نبی نے صحابی کی قبر پہ کھڑے ہو کر تسبیحیں بھی پڑھی اور صحابہ کو کہا تم بھی تسبیحیں پڑھو، تکبیر بھی کہی اور صحابہ کو کہا تم بھی تکبیر کہو، استغفار بھی مانگی اور صحابہ کو کہا تم بھی استغفار مانگو۔ کافی دیر بعد حضور علیہ السلام جب قبر سے ہٹے نا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ نے وہ عمل کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا، ہمارے اس بھائی کے دفن کرنے کے بعد آج آپ نے وہ کام کیا جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اس غلام پر قبر تنگ ہو گئی تھی، یہ حدیث کا الفاظ ہے، فرمایا میرے اس غلام پہ قبر تنگ ہو گئی تھی، ہماری تسبیحیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو وسعت دی۔ یہ صرف ایک پیغام تھا اپنے امتیوں کے لیے کہ اتنا نیک بندہ ہو اگر اس کو قبر میں دفن کیا جائے تو اسے بھی تسبیح کی ضرورت ہوتی ہے، قبر کے اندر اسے بھی تکبیر کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بھی استغفار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہے کہ یہاں تو جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ کام کرنے ہی نہیں چاہیے، دفن کر دیا بس کام ختم ہو گیا۔ تو حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میرے امتی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے بذنوبہم تدخل قبورہا، جب اسے قبر میں داخل کیا جاتا ہے بذنوبہم، گناہوں کے ساتھ داخل کیا جاتا ہے، اب وہ مکلف بھی نہیں رہا، وہ کوئی نیک کام بھی نہیں کر سکتا کہ اس کے گناہ ختم ہو جائے۔ دنیا کے اندر تو چلو گناہ کرتا ہے پھر نیک کام کرتا ہے تو گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کیا، یہاں ان امتیوں کی بات بھی نہیں ہے جن کے 3 قسم کے اعمال باقی ہیں،
کہ ان کی اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے تو ان کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، صدقہ جاریہ چھوڑ کے گئے ہیں تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، علم نافع چھوڑ کے گئے ہیں تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا ہر امتی، جتنا بڑا بھی گناہ گار میرا امتی ہو، شرط یہ ہے کہ وہ میرا امتی، میرا کلمہ پڑھنے والا ہو، شرک نہ کرتا ہو، جب قبر میں جاتا ہے گناہوں کے ساتھ جاتا ہے۔ وَتَخْرُجُ مِن قُبُورِهَا، اگلا جملہ اعلان کرنے والا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا رہے گا قبر میں، جب قیامت قائم ہوگی تو میدان محشر میں جائے گا قبر سے نکل کر، گناہ کے ساتھ اس کے لواحقین نے قبر میں اسے دفن کیا۔ اب جب وہ قبر سے نکلے گا، لا ذنوب علیہا، میرے امتی پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوگا، لا ذنوب علیہا، یہ حدیث کے الفاظ، کوئی گناہ نہیں ہوگا میرے امتی پر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی فرما رہے ہیں کہ قبر کے اندر گیا تو گناہوں کے ساتھ گیا، آپ ہی فرماتے ہیں کہ بندہ فوت ہوتا ہے تو اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، اب کوئی نیک عمل بھی نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے رب کی رحمت اس پہ آئے اور اس کے گناہوں کو مٹا دے۔ دنیا کے اندر تو ایسا ہوتا تھا لیکن قبر میں ایسا نہیں ہوتا، اور تین قسم کے اعمال بھی ہر امتی کے پاس نہیں ہوتے۔ جہاں تو ہر امتی کی بات ہو رہی ہے تو اللہ کے نبی نے اسی جانب اشارہ کیا جو محفل میں اور آپ آج سجاتے ہیں، ایک کے وسیلے سے سارے جو قبر میں مسلمان ہوں گے سب کی بخشش ہوگی، ایک کے وسیلے سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جو دلالت کرے نا نیکی پر، جس کی وجہ سے نیکی کی جائے، تو جو نیکی کرنے والے ہوتے ہیں انہیں ایک نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس کی وجہ سے کی جائے اس کو ان کے مجموعے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آج جس کی وجہ سے ہم دعا کر کے جتنے مرحومین ہوں گے انہیں ثواب پہنچائیں گے، اگر کروڑ مرحومین قبروں میں موجود ہیں ہم انہیں ثواب پہنچائیں گے تو انہیں ایک محفل کا ثواب ملے گا، ہمارے اس مرحوم کو ان کے مجموعے کا ثواب مل جائے گا، اللہ اس پہ اتنا کرم کرے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمخص عنہا باستغفار للمؤمنین، میرے صحابہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میرے امتی کے گناہ کیسے ختم ہو گئے، ساری زندگی کے گناہ قبر میں لے کے گیا لیکن جب میدان محشر میں قبر سے نکلے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، تو یہ گناہ ختم کیسے ہو گئے؟ فرمایا باستغفار للمؤمنین، میری شریعت کے اندر قاعدہ جو ہے کہ مومن مومن کے لیے استغفار مانگتے ہیں، قیامت تک مومن استغفار مانگتے رہیں گے، ان کے استغفار کی وجہ سے قبر والوں کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ ادھر قیامت قائم ہوگی، ادھر میرے امتی کے گناہ ختم ہو جائیں گے، وہ قیامت قائم ہونے کے بعد مومنوں کے استغفار کی وجہ سے قبر سے نکلے گا تو گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلے گا۔ تو یہ بہت بڑا سبب ہے قبر کے اندر مومن کے لیے اس کے گناہ کی بخشش کا اور اللہ کی رحمت کا، کہ مومن ہمیشہ مومنوں کے لیے استغفار مانگا کرے۔ اللہ کے نبی نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اگر کسی مرحوم کو تم تحفہ دینا چاہتے ہو، کوئی زندہ کسی مردے کو تحفہ دینا چاہتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تحفہ دینے کے لیے تمہارے آنسو تحفہ نہیں ہوں گے، تمہارا صرف افسوس کرنا تحفہ نہیں ہوگا، تمہارا رونا پیٹنا تحفہ نہیں ہوگا، بلکہ دو تحفے اللہ کے نبی نے فرمایا، الاستغفار لہما والصدقۃ عنہما، اپنے مرحومین کے لیے استغفار مانگا کرو، یہ ان کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور پھر فرمایا والصدقۃ عنہما، ان کی طرف سے صدقہ کیا کرو، یہ ان کے لیے تحفہ ہے۔ یہ دو تحفے ہیں جن دو تحفوں کی وجہ سے ہم ان کی قبر کو روشن کرا سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کے باغوں سے باغ بنا سکتا ہے۔ اسی لیے تو ایک حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں ایک بندہ جب جاتا ہے تو ظاہر ہے پہلے دن اس کے اعمال کے ساتھ قبر میں اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے، اچانک اس کا قبر میں درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عذاب میں گرفتار ہوتا ہے تو اس کے عذاب میں یا تو تخفیف آ جاتی ہے یا عذاب ختم کر دیا جاتا ہے، اگر اس کی قبر جنت کے باغوں سے باغ ہوتی ہے تو ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، معاذ کرتا ہے رب ای شیء ھذا، یا اللہ یہ کیا، میرے تو اعمال پہلے دن میں میرے ساتھ آ گئے تھے، پہلے دن میرے اعمال کے مطابق قبر میں میرے ساتھ حساب ہو گیا تھا، آج یہ اچانک میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں یقال لہ ولدک استغفرک، اسے کہا جاتا ہے بندے اولاد چھوڑ کے آیا تھا، یقال لہ ولدک، اسے کہا جاتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہے، کہا جاتا ہے ولدک، تیری اولاد تھی، استغفرک، آج تیری اولاد نے تیرے لیے استغفار مانگا، اس استغفار کی وجہ سے قبر میں تیرا درجہ بلند ہو گیا۔ تو
تو یہ قاعدہ اور طریقہ اسی طریقے سے چلنا چاہیے کہ آج ہم اپنے مظلومین کے لیے دعا مانگیں گے، کل ہمارے بعد ہماری آنے والی اولادیں ہمارے لیے دعا مانگتی رہیں گی، تو ان کی دعا کی وجہ سے ہی ہماری قبر بھی روشن ہوگی، جس طرح آج ہم اپنے بزرگوں کی قبروں کو روشن کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پہ قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔